زیر صاحب یہ ہمیں ذوالفقار احمد عباسی صاحب اسلام آباد UK سے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حق مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی اور خاوند فوت ہو گیا ہے تو پھر حق مہر کے متعلق کیا تعلیم ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، کون کرے گا؟ اصل میں حق مہر جو ہے وہ بھی دیگر قرضوں کی طرح کا ایک قرض ہے جو خامد کے ذمے واجب ہوتا ہے، اور اگر خامد اپنی زندگی میں اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ قرض ہے اس پر، اور اس کی وفات اگر ہو جاتی ہے تو وہ ایک قرض چھوڑ کے فوت ہوا ہے۔ اور جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے اس کے متعلق قرآن کریم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ جب تمہارا ترکہ تقسیم ہوگا تو پہلے وصیت اور قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد پھر جو باقی ترکہ ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ حق مہر بھی خامد کے ذمہ بیوی کی کا ایک قرض ہے جو خامد پہ عائد ہوتا ہے، اس لیے اگر خامد اس کی ادائیگی سے قبل وفات پا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرض دوسرے قرضوں کی طرح اس میں سے منہا کیا جائے گا، وہ عورت کا الگ اس رقم کو نکال دیا جائے گا۔ باقی جو پھر باقی جائیداد بچے گی، اگر نہیں بچتی، صرف وہ اس کا حق مہر ہی ادا ہوتا ہے تو وہ پہلے حق مہر ہی ادا کیا جائے گا، اگر بچ جاتی ہے تو پھر وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ معاف ہو جانا یا عورت کا معاف کر دینا، تو اس کے متعلق میں دو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ حضور سے سوال کیا گیا کہ کسی سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں نے مہر نہ اس کو دیا نہ بخشوایا، اب میں کیا کروں؟ تو اس پہ حضور نے فرمایا مہر اس کا ترکہ ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ قرض ہے، اب اگر بیوی وہ لیے بغیر فوت ہو گئی ہے تو وہ ترکہ اس کا شمار ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا مہر اس کا ترکہ ہے اور آپ کے نام قرض ہے، بڑا واضح ہے، آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کی یہ صورت ہے کہ اس کو شرعی حصص کے مطابق اس کے دوسرے مال کے ساتھ تقسیم کیا جاوے جس میں ایک حصہ خامد کا بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے نام پر صدقہ دیا جائے، یعنی اسی بیوی کے نام پر وہ صدقہ ادا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایک اور موقع پر حضرت صاحب سے پوچھا گیا کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشتی، یعنی میری بیوی وہ مہر نہیں معاف کرتی، تو اس پر حضور نے فرمایا یہ عورت کا حق ہے، اسے دینا چاہیے، اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے ورنہ بعد ازاں ادا کر دینا چاہیے۔ پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر اپنا مہر خامند کو بخش دیتی ہیں، یہ صرف رواج ہے جو مروت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ہے قرض، لیکن یہ عورت کی شرافت ہے کہ جب خامند بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے تو عورت کہتی ہے اچھا ببا تم نے تو میرا حق مہر نہیں دیا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، بخشتی ہوں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ ایک رواج، ایک مروت کے طور پہ ہے، ورنہ بہرحال یہ قرض ہے اور یہ ادا کرنا چاہیے خامد۔ اور اس حد تک جو حوالہ جیسے آپ نے پڑھا کہ اس حد تک ہے کہ اگر بیوی جو لینے والی وہ فوت ہوگی تو تب بھی وہ ادا ہوگا، جی وہ بھی ادا، تب بھی وہ اس کے حصے میں، اس کے حق میں، اس کے جیسے کہیں اس کے اکاؤنٹ میں وہ ادا ہوگا۔ اس لیے وہ حق مہر انسان کو چاہیے کہ یہ جو ایک یہاں اس فورم کے حوالے سے یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بڑے بڑے جہیز، بڑے بڑی بریاں بنائیں گے، زیورات بنائیں گے، اور جو حق مہر ہے اس کو صرف لکھنے کی حد تک رکھیں گے۔ اگر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقدی بھی مہر کے طور پہ ہوا اور جو غیر منقولہ جائیداد ہے وہ بھی نقد ہوتی رہی، تو اگر وہ زیور کو بھی حق مہر کے طور پہ شمار کر لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے کہ انسان وہ تحفہ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ادا کر دیتے تھے اور یہی صحابہ کو سکھایا، اگر وہ ایسی چیز حق مہر رکھی جائے جو اس کو ساتھ ہی دے دیں، اور اگر نقد بھی رکھنا ہے تو پھر کوشش کریں اتنا رکھیں جتنا اس کو بالکل دیا جائے، اور ادا کرنے کی نیت سے ہی رکھنا چاہیے، یہ صرف دکھاوے کے لحاظ سے کہ اتنا لکھ دیا ہے یا اتنا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور کچھ عرصہ ہوا کہ سیدنا خلیفۃ مسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی
عائلی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ حق مہر کے حوالے سے بھی حضور نے بیان فرمایا اور تاکید کی کہ ضرور جو ہے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. اور مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی، صحابہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ جو ہے بڑا دلچسپ جو ہے حضور نے بیان کیا کہ جی میری بیوی لیتی نہیں ہے. حضور نے فرمایا آپ نے دیا ہے، بالکل تھیلی پر رکھیں تو پھر ہے. تو کہتے چلے رکھ دیتے ہیں جی، مطلب وہ خود ہی نہیں لیتی، اور رکھ دیا تو کسی سے قرض لا کے انہوں نے دونوں بیویوں میں ان کا مہر دیا تو انہوں نے واپس نہیں کیا. انہوں نے کہا اب تو آ گیا. انہوں نے پھر واپس نہیں کیا تو پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی وہ واپس نہیں دیتی. تو حضور نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں کہتا تھا ہاں جی بالکل کہ آپ نے دیا تو ہے نہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے معاف کر دیا. اصل میں مہر ہونا ہی، رکھنا ہی اس نیت سے چاہیے کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے اور کی جائے. جی بالکل ٹھیک ہے.